ایک بات تو یہ ہے کہ ہیومنزم کا فلسفہ بنیادی طور پر قرآن سے، دین سے ٹکراتا ہے، اور اس کی جو ایک بیسک وجہ جو بیان ہوئی ہے وہ ہے ہدایت کا مصدر، ہدایت کا سورس وحی سے تبدیل ہو کر خود انسان کا بن جانا۔ اس لیے کہتے ہیں علماء کہ اس ہیومنزم کا جو کلمہ ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا الانسان، نہیں کوئی الہ مگر خود انسان۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اب اس ہیومنزم نے زندگی کے مختلف دائروں میں جو نظام دیے ہیں وہ سب کے سب اسی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ اگر ہم بات کریں انسان کی مقصد وجود کی اور انسان کے دنیا میں آنے کی، تو یہاں پر اب ہیومنزم جو الہاد کو پیدا کرتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے اور یہ وجود میں آ گئی بغیر کسی بنانے والے کے، یا کم از کم یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، اگر کوئی خدا ہے بھی صحیح تو ہم نہیں جانتے۔ اور اگر کوئی خدا کو مان بھی لیتا ہے تو پھر وہ اس بات کو ماننے پر تیار نہیں ہے کہ خدا نے زندگی گزارنے کے لیے آسمان سے وحی کو اتارا، اور انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی کی آپ کو ان کے یہاں تاریخ بھی مل جائے گی، بڑی مشہور ایک ان کی بک ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 100 جو ہے کامیاب لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ تو وہ ہمارے نبی کا اگر تذکرہ بھی کرتے ہیں اچھے لفظوں میں تو بطور خدا کے وحی پہنچانے والے کے طور پر نہیں کرتے، بلکہ ایک جو ہے پولیٹیشین کے طور پہ، ایک لیڈر کے طور پر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ باقی زندگی کے اندر دیکھیں کہ اگر وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو زندگی کے اجتماعی میدان ہیں، چاہے وہ سیاست ہے، معیشت ہے، ثقافت ہے، تہذیب ہے، ان سب میں اللہ رب العزت کی وحی کا بیسیکلی انکار کر رہے ہوتے ہیں، اور انسان کی اپنی خواہش اور اس کی اپنی عقل، اور عقل کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ خواہش ہوتی ہے، وہ اسے جو ہے وہ بنیاد بناتے ہیں۔ یوں ہیومنزم اسلام کے جو نظریہ ہے، اسلام کا جو مشن ہے، وہ اس کے ساتھ واضح طور پر ٹکراتی ہے اور اس کے ساتھ بالکل اپوزٹ جگہ پر کھڑی ہے۔ اب رہی یہ باتیں کہ اسلام بھی تو انسانیت کی بات کرتا ہے، بالکل اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے، مگر ہیومنزم اور انسانیت یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ اس کو ذرا ہم سمجھ لیں۔ اردو میں اگرچہ اس کو کچھ یعنی ہمارے پاس آ جا کے لفظ ایسے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں کہ انسان جو ہے، انسانیت کا مطلب جو ہے اللہ رب العزت کے بندوں کا خیال رکھنا اور ان کی ہمدردی کرنا، تو یہ ایک بالکل اور پیمانہ ہے جو ہمیں شریعت دیتی ہے۔ ہیومنزم یہ بات نہیں کر رہی کہ وہ یہ نعرے ضرور مار رہی ہے انسانیت کے اور انسان کی فلاح کے اور انسان کی خیر خواہی کے، مگر حقیقت میں وہ اس کا جو فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر اس بات پر کھڑا ہے کہ دنیا کے اندر اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام اگر بات کرتا ہے انسانیت کی فلاح کی، تو اسلام یہ بات بھی کرتا ہے کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اس نے تم کو پیدا کیا، ایک گروہ تم میں کافر ہے، ایک گروہ مؤمن ہے۔ اسلام جو ہے وہ فرق کرتا ہے مؤمن میں اور کافر میں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور کفار کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حسن اخلاق کی یقیناً اسلام دنیا کے ہر فرد کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، مگر دوستی، ولا، محبت، تعلق اور جست واحد وہ آپ کو امت اسلام کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ کہ ہیومنزم اس کے مقابلے میں ان تمام بنیادوں کا انکار کرے گا، وہ کہیں نیشنلزم کو لے کر آئے گا کہ آپ کے ایک ہونے کی بنیاد جو ہے وہ وطن ہے، آپ کے ایک ہونے کی بنیاد کہیں پر زبان کو بنائے گا، کہیں قوم کو بنائے گا، اور کہیں رنگ اور جو ہے نسل کو بنائے گا۔ تو اسلام جو ہے وہ ہمارے ایک ہونے کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے اللہ رب العزت کے دین کو بناتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ایمان کو قرار دیتا ہے۔
तो यूँ ह्यूमनिज़्म के मुख्तलिफ जो हैं वो उसकी मुख्तलिफ अफ़कार हैं, जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में मौजूद हैं। अगर हम सियासत की बात करें तो आपको सेकुलरिज़्म नज़र आएगा। आप जो है ज़मीन की तक़सीम की बात करें कि ज़मीन को हम किस बुनियाद पर तक़सीम करते हैं, तो वहाँ आपको फिर नेशनलिज़्म नज़र आएगा। तो और अगर आप अकाइद की बात करें तो आपको फिर वहाँ इल्हाद, एथिज़्म नज़र आएगा। और इसी तरह के बेशुमार लिबरलिज़्म, ये तमाम के तमाम ह्यूमनिज़्म के जो हैं अदियान हैं। ये तो एक उसका बुनियादी सा तारुफ़ है और बाकी जो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस हमारे कोर्स में, उसका इन्होंने आपको बुनियादी सा तारुफ़ करवाया कि हम जानना ये चाहते हैं कि हम अपनी तारीख़ में इस्लाम के दुश्मनों को, अबू लहब को, अबू जहल को, उनकी हिस्ट्रियों को तो जानते हैं, उनकी तारीख़ को तो जानते हैं, उनकी ज़िंदगियों को हम जानते हैं और हम कुरान से भी उनका पढ़ते हैं। मगर हम आज के वो अबू जहल, आज के वो फ़िरऔन, आज के वो नमरूद और वो हामान और क़ारून जो इस ज़मीन पर अल्लाह ताला से बगावत पर खड़े हैं, जो इस ज़मीन पर वही का ख़ात्मा चाहते हैं, जो इस ज़मीन पर आसमान से उतरी हुई हिदायत का इनकार कर देना चाहते हैं, हम उनकी ज़िंदगियों को नहीं जानते। बल्कि बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ इन मग़रबी मुफ़क्किरीन इनकी जो अच्छी चीज़ें हैं, उनको जब पेश किया जाता है, तो हम उसको बड़े ही अदब और एहतराम से जो है वो लेते हैं। अच्छी चीज़ तो यकीनन हर एक की ली जा सकती है, उसमें कोई शक नहीं। मगर हमें ये पता तो हो कि ये जिसकी हम अच्छी चीज़ ले भी रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर ये इसने क्या किरदार अदा किया है इस्लाम के साथ टकराव में। तो ये जो हमारा कोर्स है इसमें हम अ, इस्लाम के हवाले से तो पहचानेंगे ही, खुद मग़रिब के अपने जो पैमाने हैं शख्सियात के हवाले से और जो भी उनके यहाँ मोरालिटी के जो भी उसूल हैं, हम उसमें भी इनको जाँचेंगे कि ये किस तरह के लोग थे, इनकी निजी ज़िंदगियाँ किस तरह की थीं। अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को पेश करते हुए आपकी दयानत, सदाकत, आपकी मेहमान नवाज़ी, सखावत, आपके आला इंसानी औसाफ को दलील बनाते हैं, जैसा कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दलील बनाई, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप तो सिला रहमी करते हैं और जो है बोझ उठाते हैं और मदद करते हैं, मुश्किलात में लोगों का साथ देते हैं। तो ये दलील थी नबूवत की सच्चाई की, ठीक है? तो ये जो दुनिया को जो है वो अपनी अक्लों पर चलाते रहे, हम इस कोर्स में जानेंगे कि इनकी ज़िंदगियाँ कैसी थीं और क्या ये इस काबिल भी थे कि ये अच्छे इंसान कहलाए जाएँ, ठीक है? अच्छे इंसान कहलाए जाएँ, चह जाए कि ये रहनुमा और लीडर और वही के मद्दे मुकाबिल खड़ी हुई एक जो है वो क़यादत के तौर पर नज़र आए। ये बुनियादी तौर पर हमारे इस कोर्स का और हमारे जो आज का उन्वान था ह्यूमनिज़्म, इसका तारुफ़ है। इसकी